آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت پیش کریں گے کتاب غیبت۔ آج وہ ہم شیخ طوسی کی، شیخ طوسی نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الغیبہ، کتاب الغیبہ للشیخ الطوسی، کتاب غیبت شیخ طوسی۔ یہ کتاب جو ہے وہ شیخ طوسی نے ایک شخص کی فرمائش پر لکھی، یعنی ایک شخص نے شیخ طوسی سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے ایک کتاب لکھ دیں۔ جو خود اس کے مقدمے میں شیخ طوسی فرماتے ہیں جی، ان کا نام خود اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی شیخ طوسی نے خود بیان نہیں کیا کہ وہ کون سا شخص تھا۔ اگر یہ مقدمے سے آپ کی اس خدمت میں عبارت پڑھ سکوں میں۔ اما بعد فإنی مجیب الی ما رسمہ الشیخ الجلیل، شیخ طوسی نے کہا کہ ایک شیخ جلیل یعنی ایک بزرگ اور جلیل القدر شخصیت نے مجھے خط لکھا، اطال اللہ بقاءہ، خداوند کریم ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اس میں مجھ سے درخواست کی کہ من املاء کلام فی غیبت صاحب زمان، کہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی غیبت کے بارے میں کوئی کتاب، کوئی کلام کہوں یا لکھوں۔ وسبب غیبتہ والعلۃ التی لاجلھا طالت غیبتہ وامتداد استتارہ مع شدۃ الحاجۃ الیہ وانتشار الحیل ووقوع الحرج والمرج وکثرۃ الفساد فی الارض وظہورہ فی البر والبحر ولما لم یظہر وما المعنی منہ وما المحوج الیہ والجواب عن كل ما يسأل في ذلك من شبہ المنافقین ومطاعن المعاندین۔ فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے درخواست کی کہ میں امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں، ان کے غیبت کے اسباب کے بارے میں، اور جس وجہ سے امام کی غیبت اتنی طولانی ہو رہی ہے اس کے سبب کے بارے میں، اور جو ہے وہ یعنی ایک طرف سے امام زمانہ کی غیبت ہو رہی ہے، دوسری طرف سے روئے زمین پر فساد بڑھتا جا رہا ہے، حرج و مرج میں روئے زمین مبتلا ہو رہی ہے، اور کون سا وہ معنی ہے کہ جس کی وجہ سے امام ظہور نہیں فرما رہے ہیں، اور جبکہ اس کی طرف حاجت بہت زیادہ ہے، اور دوسری جانب سے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ ایسے امام کا یعنی کیا فائدہ کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر وہ امام جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا ہے، بھیجا ہے، اگر وہ ہدایت ہی نہیں کر پائے تو ایسے امام کا کیا فائدہ۔ اس قسم کے جو شبہات ہیں ان شبہات کا میں جواب دے سکوں۔ وَأَنَا مُجِيبٌ إِلَى مَا سَأَلَهُ وَمُمْتَثِلٌ مَا رَسَمَهُ، میں ان سوالوں کا جواب دینے والا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے میری طرف درخواست کی ہے اس درخواست کا جواب دینے والا ہوں، مع ضیق الوقت وشعث الفکر وعوائق الزمان وصوارف الحدثان وتکلم بجمل یزول معها الریب وتنحسم به الشبہ۔ فرمایا کہ اگرچہ کہ میں بہت زیادہ مشغول رہتا ہوں اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور جو زمانے کی مصیبتیں ہیں اس میں گرفتار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ایسا کلام لکھوں گا یا ایسا کلام کہوں گا کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ تمام شبہات دور ہو جائیں گے، اور میں کلام کو بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا کہ کتاب جو ہے وہ مثال کے طور پر چند جلدی ہو جائے اور پڑھنے والا جو ہے وہ خستگی محسوس کرے۔ اور جو میری امامت کی کتابیں ہیں اور جو ہمارے بزرگ علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان میں یہ موضوع انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، اس وجہ سے میں اس کتاب کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ مقصد تھا، یا جسے کہنا چاہیے کہ وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے شیخ طوسی نے کتاب لکھی۔ یہ کتاب جو ہے وہ 7 فصلوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کی 7 فصلیں۔ پہلی فصل میں شیخ طوسی نے امام زمانہ کی غیبت کو 2 طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ پہلے طریقے میں چند مقدمات قائم کیے کہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ دوسرا مقدمہ کہ جو امام ہوگا وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے۔ تیسرا مقدمہ کہ ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں یعنی شیعوں کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں وہ جن کو اپنا امام مانتے ہیں سب کے سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ درست ہے؟ تیز بول رہا ہوں میں؟
جی آئے گا یوٹیوب پہ آئے گا، اس کو دوبارہ سن لیے گا. خوب، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے. دوسرا یہ کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ جس کے بھی امامت کے قائل ہیں سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر معصوم ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں. بس چوتھے جو مقدمہ ہے وہ یہ کہ امام معصوم ایک کو ایک جامع میں ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے سامنے نہیں ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ غائب ہے. یعنی ایک جانب سے امام معصوم کا ہونا بھی ضروری ہے، دوسری جانب سے وہ امام معصوم ہونا ضروری ہے، تیسری جانب سے لوگ یعنی ہمارے علاوہ شیعوں کے علاوہ جتنے افراد بھی جس کو بھی اپنا امام مانتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک امام موجود ہے جو کہ معصوم ہے، جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو کہاں پر ہوگا؟ غیبت میں ہوگا. یہ نتیجہ شیخ طوسی نے دیا. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ جو ہے وہ شیخ طوسی نے اپنایا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یا تو وہ امام مہدی کی امامت کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں. اگر وہ امام مہدی کی امامت کے قائل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ غیبت کو ثابت کرنا ہے. اور اگر وہ قائل نہیں ہیں تو پہلے ہمیں امامت کو ثابت کرنا پڑے گا. بہرحال یہ پہلی فصل تھی کہ جس فصل میں شیخ طوسی نے امام زمانہ کی غیبت کو ثابت کیا، اور غیبت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ جو جھوٹے امامت کے دعوے دار تھے ان کی امامت کو باطل کیا. مثلا واقفہ مذہب کو باطل کیا. واقفہ کون سا مذہب ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا انتقال نہیں ہوا، شہادت ان کی واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہی امام مہدی ہیں. واقفہ مذہب کہتا ہے کہ وہی امام مہدی ہیں اور وہی ظہور کریں گے. تو اس واقفہ مذہب کے رد پر شیخ طوسی نے دلائل پیش کیے، اور کئی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی شہادت واقع ہو چکی ہے. اور ان کے بعد جو امام ہے وہ کون ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام امام ہے. اور امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے لیے جو معجزات ہیں وہ معجزات بھی شیخ طوسی نے نقل کیے. یہ جو ہے وہ پہلی فصل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری فصل میں شیخ طوسی نے امام زمانہ کی ولادت کو ثابت کیا، کیونکہ ہمارا اور دوسروں کا جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے. تو امام زمانہ کی ولادت کو شیخ طوسی نے ثابت کیا، اور اس کو دلیل عقلی سے بھی ثابت کیا اور دلیل نقلی سے بھی ثابت کیا، یعنی احادیث سے بھی ثابت کیا اور عقلی ادلوں سے بھی اس کو ثابت کیا. پھر اس کے بعد جو فصل سوم میں تیسری فصل میں شیخ طوسی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، چاہے وہ غیبت کبریٰ میں ہوں یا غیبت صغریٰ میں ہوں. جن افراد نے بھی امام سے ملاقات کی ہے ان افراد کا ذکر کیا. تقریباً 20 ملاقاتوں کا تذکرہ کیا شیخ طوسی نے کہ یہ 20 افراد یعنی 20 واقعات ایسے ملے ہیں کہ جس میں لوگوں نے زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے. چوتھی فصل میں جو ہے وہ شیخ طوسی نے امام زمانہ کے معجزات کو ذکر کیا، اور امام زمانہ کی جانب سے جو توقیات آتی تھیں، توقیات یعنی خط، جو امام کے خط آتے تھے، توقیات کو نقل کیا. پانچویں فصل میں جو ہے وہ شیخ طوسی نے اس علت کو بیان کیا کہ امام زمانہ کی جو ہے وہ غیبت کیوں واقع ہوئی اور کیوں امام جو ہے وہ ظہور نہیں فرما رہے ہیں. اور مہم ترین جو دلیل ہے کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہے. امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ امام ظہور نہیں فرما رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو اشکال کیا گیا تو کہا گیا کہ پہلے جو جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ تھا، تو وہ سب کے سب ظاہر تھے، یعنی امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام کے تمام امام ظاہر تھے اور سب کی جانوں کو خطرہ تھا. تو وہ ظاہر تھے اور یہ غائب ہے. تو اس کا جواب دیا شیخ طوسی نے کہ کیونکہ ہر امام کے بعد ایک امام آنے والا تھا، لیکن 12ویں کے بعد اب کوئی امام آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی حکمت کے تحت امام کو پردہ غیبت میں رکھا ہے. چھٹی فصل میں جو ہے وہ تذکرہ کیا سفراء کا، سفیر جو تھے امام کے، جیسے مثال کے طور پر غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو امام کے وکیل تھے، یعنی 12ویں امام سے پہلے دیگر ائمہ کے جو وکلا تھے ان کا تذکرہ کیا،
ان وکلا میں جو اچھے افراد تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، جو برے افراد تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے غیبت صغریٰ میں جو اچھے سفیر تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، جو برے سفیر تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور ساتویں اور آخری جو اس کی فصل ہے اس میں شبہات کے جواب دیے، مثلا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی اتنی لمبی عمر ہو؟ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر 255 ہجری میں جس کی ولادت ہوئی ہے اور آج تقریباً 1400 کتنی ہجری ہے، 45 46 کتنی ہے، 12 سال ہو گئے، تقریباً 1200 سال۔ تو اتنی طولانی جو ہے وہ عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اور جو اشکالات کیے جاتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے کہ آیا ایسے امام کا کیا فائدہ جو کہ پردہ غیبت میں ہو۔ اور اسی قسم کے اشکالات ان کے جواب پیش کیے کہ ممکن نہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کا تعین کیا جائے، کذب الوقاتون، کہ جو بھی میرے ظہور کا وقت تعین کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کذاب ہیں، جھوٹے۔ اور اسی طریقے کے دیگر شبہات کو شیخ طوسی نے بیان کیا۔ ایک اچھی کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اگر ترجمہ ہو چکا ہے تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔